اللہ سے تاکہ جزائے خیر دے تھوڑا مہربانی کرے تا ٹرین چین دوستن جے کرے سجو جلسو خراب تھی رہے تا ٹرین چین دوستن جے کرے جلسو خبائے لگے پوئیتے کرو دوست یا وہی رہو یا پوئیتے کرو او چیٹو پیو رکھو سایاں بابا یا وہی رہو کرسی تے یا پوئیتے تھی وہی تاکہ پویاں دوست ہوتی نے جے کرے بٹھائیں جو تاں جے کرے وہ ڈسی نہ تھا سکن او بابا پوئیتے جے کا دوست مہربانی کرو یا وہی رہو یا سائیڈ تے تھی وجہ اللہ یہ اچھو رومال جے مچے تے آجے آنے لاتو جو لگا جن کو دوست بیٹھو مہربانی کو پھر سائیڈ تے تھی بس اللہ تاں کے جزائے خیر دے آنے سب ماں کے ڈسی سکن تھا ماں انہوں کے ڈسی سکن تھا تا بچہ میں آئے تو وہ کرسن تو تھی بیان تھا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین قابل احترام مخدوم العلماء حضرت سید عبدالقیوم حالی جوی صاحب دامت برکاتم العالیہ استاذ العلماء حضرت مولانا منظور احمد سمرو صاحب دامت برکاتم العالیہ برادر عزیز جناب محمد اسلم غوری صاحب برادر مکرم انجینئر عبدالرزاق عابد لاکھو صاحب برادر عزیز مولانا سعود افضل حالی جوی صاحب برادر مکرم مولانا عبداللہ مہر صاحب برادر مکرم حافظ سراج احمد چنہ صاحب برادر مکرم مولانا سمیع الحق سواتی صاحب برادر عزیز مولانا امین اللہ چکزئی صاحب اسٹیج پہ موجود ذل دادو جا عہدیداران ذمہ داران پنڈال میں موجود دادو جا غیرت مند جرت مند دلیر مجاہد ساتھیوں ماں سبق کا پہریاں جمعیت علماء اسلام ضلع دادو تمام دادو جے تعلقن جے عہدیدارن ذمہ دارن یونٹن جے ذمہ دارن نظریاتی ورکرن جمعیت علماء اسلام سا محبت کندڑن اے دادو ضلع جے عوام جو دل جے گہرائن سا شکر گزار آیا جو وہاں سندھ امن کارواں جو ضلع دادو پہنچنے والہانہ استقبال کیو مثالی پروگرام میہڑ میں شاندار استقبال خیرپور ناتھن شاہ میں اہیر عظیم الشان جلسو دادو میں انگال جی غمازی کرے رہے آہے تجیہ خیرپور ہیں سکھر پنے آکے لیں گھوٹ کی میرپور ماتھے لے ابابڑے جی گڈو ہیں کشمور کندہ کوٹ ہیں تنگوانی پھل ہیں جیکب آباد شکارپور ہیں خانپور لکھی ہیں مدیجی نو درے رتے درے لارکانی ہیں کمبر وگڑ ہیں نصیر آباد سندھ امن مارچ تے اعتماد کندے عوامی ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ ڈنو بالکل وہی اج میہر خیرپور ناتھن شاہ کا پو دادو جاہی جوان دادو جاہی پوڑھا دادو جاہی دکاندار دادو جاہی مزدور ہے ہاری دادو جاہی طالب ہے عالم دادو جاہے استاد ہیں شاگرد بھی ان بغال جو فیصل رہی رہا ہے تو سندھ امن مارچ وقت کی ضرورت ہے سندھ میں امن وقت کی ضرورت ہے سندھ واقعی شورن میں آئے جمعیت علماء اسلامی سندھ جیو واحد طاقتور جماعت ہے جے کا سباد ہوئی سندھ کے باغن کے باطن ماں بھی آزاد کرائے سکے تھی سندھ جے غریبن مسکینن ہارن مزدورن کے بھی انہوں جا حق دیارے سکے تھی تو سندھ کے امن امان جے قیام سا گرو گر سندھ
علماء اسلام کرے سکے تھی. مجھے محترم دوستو ادائی ماں تقریر ختم کر دوستان جی کرے پنجے جنا ہے وہ مجھے سجے سکے خراب تھا متے چڑی بھی رہو نے ڈاکڑ دے اور یا لیا بنو مہربانی کیوں متے لیا بنو ڈاکڑ دے. اب ہنن جے کرے تا نندرو پھٹلیں بڑے رنجو تاکہ خبر ہے ایک اسامہ مجھا سوشل میڈیا جا ورکر بھی چاہیں جو تو نیدن 3 کلاک ساڑھا 3 کلاک سمن تا ہنن جے سوشل میڈیا جے مجھے ہنن فقیر ملنگن انہیں مجھے درویش سوشل میڈیا جے نمائندن جو کو طوفان برپا کہوا وڈی وڈی پارٹیوں اربیں کھربیں روپیہ استعمال کرے بھی وہ طوفان برپا نہ کرے سکیا ہیں جیکا جمعیت علماء اسلام جو سوشل میڈیا جے ہنن ورکرن طوفان برپا کہوا انہیں جے کرے تو وڈے رنجو ننڈرو اج کل حرام ہے. ایما دادو جے بہتا رنجو بھی ننڈرو پھٹائیوں کو گھر وجن تو چاہیاں. میرے محترم دوستو اس وقت جہاں عالم اسلام اس وقت جہاں دنیا کے 1.25 ارب مسلمان غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مظلوم فلسطینیوں کے لیے خون کے آنسو رو رہے ہیں وہیں پر وہ اسرائیل پر نہ صرف لعنتیں بھیج رہے ہیں بلکہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو غزہ میں ہونے والا ظلم کیوں نظر نہیں آ رہا, معصوم بچوں کے چیتھڑے کیوں نظر نہیں آ رہے, ماؤں کی آہیں اور سسکیاں عوامی اور انسانی حقوق کے دعوے داروں کو کیوں نظر نہیں آ رہے. آج جہاں جمعیت علماء اسلام فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان پر ظلم کرنے والے اسرائیل کو بتلانا چاہتی ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس کل بھی مسلمانوں کا تھا, آج بھی مسلمانوں کا ہے اور قبلہ اول قیامت کی صبح تک انشاءاللہ مسلمانوں کا رہے گا. بیت المقدس وہیں پر جمعیت علماء اسلام سندھ کو فلسطین بنانے والوں کو بھی بتلانا چاہتی ہے, سندھ کے عوام پر اسرائیل کا کردار ادا کرنے والوں کو بھی بتلانا چاہتی ہے. ایک وہ اسرائیل ہے جنہوں نے فلسطینیوں پر بم اور بارود پھینکے ہیں, ایک یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے سندھ کے غریبوں پر بھوک اور افلاف, غربت کے, مہنگائی کے, کرپشن کے, ڈاکو راج کے, اسٹریٹ کرائم کے بم گرائے ہیں. میں سندھ کے کچے کے ڈاکو سے بھی کہنا چاہتا ہوں تو اسمبلیوں میں 60 سال سے بیٹھنے والے وڈیروں اور نوابوں کے شکل میں پکے کے ڈاکوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ نوشتہ انقلاب ہے, پڑھ لو. دادو کے عوام آج فیصلہ دے رہے ہیں کہ آنے والا وقت آپ کا نہیں, سندھ میں آنے والا وقت غریبوں, مسکینوں, ہاریوں اور مزدوروں کا ہے. اور کیوں نہ میں یہ بات کروں, دادو والوں آپ کی توجہ چاہیے. آپ کو اردو سمجھ میں آتی ہے؟ جن کو سمجھ میں آتی ہے ہاتھ کھڑا کریں ذرا. بڑی اچھی بات ہے, مجھے بات سمجھانا میں آسانی ہوگی. سنیں ذرا تب نوجوانوں سنو, دادو والوں سنو, طالبوں, حافظوں, عالموں, استادوں, شاگردوں, تاجروں, مزدوروں سنو. میں شکر گزار ہوں حضرت سائیں
منظور احمد سورو صاحب کا کہ وہ ہر سال مجھے اسی چوک پر بلاتے ہیں اور میں آپ سے 1-1 گھنٹے کی تفصیلی تقریر کرتا رہتا ہوں۔ آج میں روایتی تقریر نہیں کروں گا، آپ نے مجھے 9 سال سے سنا ہے، زندگی رہی تو آئندہ بھی سنتے رہیں گے۔ میں آج روایتی تقریروں سے ہٹ کر چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کیوں نکلے ہیں؟ ہم کیوں عوام کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیوں امن امان کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیوں سندھ کے غریبوں کو حقوق دلانے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ سندھ کو لوٹا جا رہا ہے، سندھ کو غریبوں پر مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں؟ حالت یہ ہے کہ آج اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے۔ دادو میں دکاندار محفوظ نہیں، گھر محفوظ نہیں، عام آدمی ٹھیلے والا محفوظ نہیں، موبائل کا ایزی لوڈ کرنے والا بھی ڈاکو کے ہاتھوں، چوروں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ لیکن دادو ضلع کے اندر 1 سال میں آپ کے امن کے لیے، آپ کے امان کے لیے، آپ کے ضلع دادو کی بہتر صورتحال کے لیے ضلع دادو کے پولیس کو 1 سال میں 2 ارب 98 کروڑ 59,92,000 دیے گئے ہیں۔ 1 سال میں ضلع دادو کی پولیس کی بجٹ 2 ارب 98 کروڑ 59,92,000 یعنی تقریباً 3 ارب۔ دادو والوں، آپ کے ضلع دادو کے امن کے لیے، آپ کے ہاں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے 1 سال میں 3 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ضلع دادو میں امن امان قائم ہو چکا ہے؟ نہیں۔ بھائی یہ مائک اس کی بند کر دو، اس کی مائک بند کر دو۔ میں ان کی آواز سننا چاہتا ہوں، تمہاری نہیں، تمہاری ویسے بھی میرے کانوں میں آ جائے گی۔ میں ان کی سننا چاہتا ہوں اور دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ لائیو جا رہا ہے، کراچی سے کشمیر تک آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ دادو والوں کو لائیو پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دادو کو امن کے لیے 1 سال میں 3 ارب روپے دیے گئے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دادو میں امن امان قائم ہو چکا ہے؟ بولو بھائی، اگر نہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کیونکہ جہاں نظر ختم ہو رہی ہے وہاں تک لوگ ہیں، میری نظر نہیں ہو رہی کہ کہاں تک آپ ہیں۔ بتلا دیں، کیا 3 ارب کے باوجود آپ کو امن ملا ہے؟ اور آپ کا آپ کا ضلع دادو ڈوب گیا۔ میں نے اپنے زندگی میں جو کچھ پڑھا، جو کچھ دیکھا، اپنے آنکھوں سے میں نے شام کو بھی دیکھا ہے، شام کی تباہی بھی دیکھی ہے، حلب تک کیا ہوا میں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدات کیے ہیں۔ لیکن میں آج سچ کہتا ہوں کہ سیلاب میں جو تباہی میں نے ضلع دادو میں دیکھی، میں نے اپنی زندگی میں نہ سنی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ دیکھی ہے۔ اتنی بڑی تباہی کیوں ہوئی؟ سیم نالے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ اس سال آپ کے ایریگیشن کو 38 کروڑ 16,72,000 روپے دیے گئے ہیں کہ آپ کے سیم نالے ٹھیک کیے جائیں گے۔ میں گوزو والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور گوزو سے آگے سپٹیوں والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خیبر ناکن شاہ ڈوب گیا، خیبر ناکن شاہ والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میہر کو میہر والوں نے ہمت کر کے بچایا، میں میہر کے ارد گرد والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے ضلع کو سیم نالے ٹھیک کرنے کے لیے 38 کروڑ 16,72,000 روپے دیے گئے ہیں؟ کیا آپ کے ضلع کے سیم نالے ٹھیک ہو گئے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو یار، یہ 38 کروڑ کہاں چلے گئے؟ لیکن انور کھوارو کہاں ہے؟ آدم لغاری صاحب، حضرت سائیں نواز اللہ صاحب، آپ کو سن کر حیران کی ہوگی، میں بڑی عجیب بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ سندھ حکومت نے لکھا ہے اپنے بجٹ میں آپ کے ہسپتالوں کے بارے میں، سنو ذرا توجہ سے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے دادو میں اتنا بہترین علاج دیا ہے، ہسپتالوں کو اتنا اچھا کر لیا،
دادو کے سرکاری ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹر اتنے بہترین ہیں کہ کینیڈا سے، جاپان سے اور جرمنی سے، فرانس اور سوئٹزرلینڈ سے لوگ علاج کرانے کے لیے دادو میں آتے ہیں، یہاں کے آپریشن تھیٹر میں آپریشن کراتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے 1 سال میں آپ کے ضلع کے سرکاری اسپتالوں میں آپ کے پیناڈال اور پیراسیٹامول کے لیے، آپ کے سٹی اسکین اور MRI کے لیے، آپ کے ایکس رے کے لیے، آپ کا کوئی بندہ سرکاری ہسپتال میں فوت ہو جائے، اس کو جنازے کو گھر پہنچانے کے ایمبولینس کے کرائے کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے 1 سال میں ضلع دادو کے سرکاری ہسپتالوں میں غریبوں کو مفت علاج، مفت ایکس رے، مفت الٹرا ساؤنڈ، مفت جو ہے ان کے آپریشن کے لیے 1 سال میں ضلع دادو کے غریبوں پر 2 ارب 64 کروڑ 34 لاکھ 33 ہزار روپے خرچ کیے ہیں۔ 2 ارب 64 کروڑ 34 لاکھ 31 ہزار آپ کے علاج پر خرچ ہوئے ہیں۔ دادو والوں بتلا دو، کیا آپ کو سرکاری ہسپتالوں میں پیناڈال بھی ملتی ہے؟ پھر ان حکمرانوں کو ڈوب کے نہیں مرنا چاہیے، ان حکمرانوں کو ڈوب کے نہیں مرنا چاہیے۔ یہ یہاں کے ہسپتالوں کے اندر بوڑھی ماں میری اپنے شوہر کا جنازہ گود میں لے کر دہائیاں دیتی رہی۔ آپ کو یاد نہیں؟ آپ کو یاد نہیں کہ رکشے میں یہاں دادو میں ایک عورت نے ڈیلیوری کی؟ آپ کو یاد نہیں کہ یہاں اسی دادو ضلع میں میت اس ڈاسٹن میں لے کے جاتے ہیں جس میں گدھے اور گھوڑے اور بھینسیں لے کر جاتے ہیں؟ یہ حکمران ہیں دادو کے، جنہوں نے آپ کے علاج کے نام پر 2 ارب 64 کروڑ 34 لاکھ 33 ہزار کی کرپشن کی ہے۔ دادو والوں، آپ کو مبارکباد دوں، کیا بہترین آپ کے دادو میں تعلیم ہے۔ آپ سے اچھی تعلیم تو پاکستان کے کسی ضلع میں نہیں ہوگی۔ کیا عجیب، آپ کے پرائمری ایجوکیشن پہ 1 جماعت سے 5ویں تک آپ کے سرکاری اسکولوں میں 1 سے 5ویں جماعت کے لیے بجٹ 1 سال کی 15 سال کی بات نہیں کر رہا، 1 سال 15 سال کے لیے حساب خود کرنا گھر جا کے۔ 1 سال میں 1 جماعت سے 5ویں جماعت تک کی بجٹ 4 ارب 65 کروڑ 2 لاکھ 9 ہزار، مڈل کی بجٹ 1 ارب 20 کروڑ 79 لاکھ 41 ہزار، سیکنڈری ایجوکیشن کی بجٹ 2 ارب 61 کروڑ 30 لاکھ 79 ہزار، ہائر سیکنڈری کی بجٹ 1 ارب 37 کروڑ 17 لاکھ 68 ہزار، کالجز کی بجٹ 52 کروڑ 39 لاکھ 76 ہزار، میڈیکل ایجوکیشن کی بجٹ 2 کروڑ 66 لاکھ 19 ہزار۔ او دادو والوں، ذرا کان کھول کے سنو، کوئی بات کہہ رہا ہوں۔ 1 سال میں آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ضلع دادو میں مفت تعلیم دینے کے لیے، اچھی تعلیم دینے کے لیے، اچھی تعلیم اچھے سے اچھی دینے کے لیے 1 سال میں آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے تعلیم کے لیے 10 ارب 54 کروڑ 53 لاکھ 36 ہزار روپے آپ کے تعلیم پر خرچ کیے گئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 10 ارب 54 کروڑ 53 لاکھ 36 ہزار آپ کے تعلیم پر خرچ ہو رہے ہیں، قسم کھا کے بتاؤ کیا یہاں کے سرکاری اسکولوں میں اچھی تعلیم مل رہی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ حال ہے۔ میں کیوں نکلا ہوں؟ یہ میں پسینے کیوں بہا رہا ہوں؟ ایک طرف ڈاکو نے جینا حرام کیا ہے، ایک طرف اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے، ایک طرف عام آدمی کو آٹا نہیں مل رہا کھانے کو۔ مجھے ایک دکاندار نے بتایا اور میرا سر شرم سے جھک گیا، سر شرم سے جھکا ہو۔ دکاندار کہہ رہا تھا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا تھا کہ ایک خاتون آئی بوڑھی اور دکاندار کو کہا کہ بابا 1 پاؤ آٹا چاہیے، میرے گھر میں آج روٹی پکانے کے لیے آٹا نہیں۔ دادو والوں، 1 پاؤ آٹا کے لیے خواتین دروازوں پر بھٹک رہی ہیں، اور 1 سال میں صرف آٹے کے نام پر
سندھ میں 77 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے، سرکاری گندم کے خریداری پر 77 ارب روپے کی کرپشن۔ اور حالت یہ ہے، ابھی میں آ رہا تھا تو بار بار مجھے ساتھی کہہ رہے تھے کہ گاڑی سے باہر نکلو، اور باہر سے بھی آوازیں آ رہی تھی، سائیں کو باہر نکالو، سائیں کو باہر نکالو، سائیں کو باہر نکالو۔ تو میں نے کہا کہ یار باہر تو نکلو، پاؤڈر اتنا لگ رہا ہے، اسٹیج پہ پہنچوں گا کہ صحافی بھی پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے کہ کون ہے۔ صفائی کا حال یہ ہے کہ پورا شہر کچرے سے بھرا ہوا ہے، مٹی سے بھرا ہوا ہے، لیکن قربان جاؤں آپ کے ذلے دادو پر کہ آپ کی صفائی ستھرائی، گٹروں اور نالوں کی مرمت اور آپ کے نالیوں کی ڈی سلٹنگ کے لیے، آپ کے جھاڑو کے لیے ایک سال میں 1 ارب 81 کروڑ 66 لاکھ 92 ہزار روپے قومی خزانے سے نکالے گئے ہیں۔ آپ کے جھاڑو اور نالی اور یہ پیور بلاکوں کے لیے 1 ارب 81 کروڑ 66 لاکھ 92 ہزار روپے ٹاؤن کمیٹیز اور میونسپل کارپوریشنز کے لیے۔ یہ حال ہے آپ کے ضلع کا۔ ہر محکمے میں چوری ہو رہی ہے، سسٹم چل رہا ہے، منتریاں جا رہی ہے، غریب کو دلاسے دے کر ووٹ لیا جاتا ہے، اور ہر 5 سال کے بعد جو اسمبلی میں بیٹھتا ہے اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم ان ظالموں، جابروں، عامروں، نوابوں اور سرداروں جنہوں نے سندھ کے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، جنہوں نے سندھ کو لوٹا ہے، جنہوں نے بچوں کے جنازے دیے ہیں، جنہوں نے چوروں کی سرپرستی کی ہے، ان کو گریبان سے پکڑ کر سندھ کا حساب برابر کرنا چاہتے ہیں، اور دادو کے عوام کے تعاون سے انشاءاللہ ان ظالموں سے حساب برابر کرتے رہیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ سیلاب میں آپ کو سرکاری امداد ٹھیک ٹھاک ملی ہوگی۔ خوش قسمتی تھی میری یا بدقسمتی کہ میں NDMA کا ممبر تھا، راشن کا کٹا تو ایک نہ ملا، اور اس میری خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی تھی کہ میں NDMA کا ممبر تھا، راشن کا تو ایک کٹا نہ ملا، کالا چٹھا ضرور مل گیا۔ جی اب تو میں خود وزیر اعلیٰ بنوں گا، ان کا بننا میرے اوپر رحم کرے گا۔ اب آپ کے ضلع کو سیلاب میں 81,283 ٹینٹ دیے گئے ہیں، 81,283 ٹینٹ آپ کے ضلع کو، سیلاب متاثرین کو۔ آپ خامخواہ چیختے ہو کہ سیلاب متاثرین کو امداد نہیں ملی؟ بادشاہ آدمی ہو آپ، عجیب لوگ ہو۔ سندھ حکومت نے آپ کو 60,646 ترپال دیے ہیں، اور کیا صدقے جاواں دادو والوں آپ کے قسمت پر سب اوڑھ کے سو رہے ہوں گے۔ سیلاب میں دادو والوں کو 2,53,954 مچھردانیاں دی گئی ہیں، اور آپ کے بھینسوں کو ڈھکنے کے لیے، آپ کے بھینسوں کو کور کرنے کے لیے 1,11,017 مچھردانیاں جانوروں کی دی گئی ہیں آپ کو، اور آپ کہتے ہو راشن نہیں ملا۔ ضلع دادو کو سیلاب میں 2,60,995 راشن بیگ جاری کیے گئے ہیں، 2,60,295 راشن بیگ، اور آپ کو ماشاءاللہ سے 1,63,551 کمبل آپ کے ضلع کو دیے گئے ہیں۔ اور دیکھو تو صحیح سندھ حکومت کے کارنامے، خواہ میں آپ صحافی ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہو۔ آپ کے سکون کا اتنا فکر تھا ان کو، 485 تکیے بھی دیے تھے آپ کو سیلاب نے کہ آپ سکون سے سو سکیں، آپ کہتے کچھ نہیں ملا۔ بھائی 2,60,095 راشن کے کٹے سرکار نے سیلاب متاثرین کو دیے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سیلاب میں آپ کو سرکاری امداد ملی تھی؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، ہاتھ اٹھا کر۔ اور آج حالت یہ ہے کہ گورکھ ہل کے لیے، گورکھ اسٹیشن کے لیے 2 ارب روپے منظور کیے گئے ہیں۔ آپ ذرا چلیں نا، جون جولائی میں گلگت بلتستان میں کمرہ خالی نہیں ملتا،
ناران میں، کاغان میں کمرہ خالی نہیں ملتا، سوات میں کمرہ خالی نہیں ملتا۔ اگر 1,00,000 ٹورسٹ وہاں ہوتا ہے تو 70,000 ٹورسٹ میرے صوبہ سندھ سے جاتا ہے، کیونکہ یہاں گرمی زیادہ ہے، ان کو کوئی اچھا ماحول چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ گورکھ ہل ٹھیک ہو جائے تو کوئی مری نہیں جائے گا، کوئی سوات نہیں جائے گا، کوئی ناران کاغان اور گلگت نہیں جائے گا۔ ہمارا گورکھ ہل ناران کاغان اور گلگت سے کم نہیں، لیکن گورکھ ہل کیوں نہیں بن رہا؟ اس 1 سال میں آپ کو گورکھ تک جانے کے لیے روڈ جو بن رہا تھا 2 ارب روپے جاری ہوئے ہیں، اور حکمران جماعت کا آدمی وہاں سے گاڑی سے گر کر جو ہے وہ شہید ہوا۔ حکمران جماعت سے تعلق تھا اس کا، ملازم تھا نا بابا سندھ حکومت کا، یار گرا وہاں سے اور شہید ہوا۔ 2 ارب روپے صرف گورکھ تک روڈ بنانے میں ہڑپائے گئے، اور آج حالت یہ ہے کہ سندھ کی سب سے بڑی گیس آپ کے ضلع سے نکل رہی ہے، چوہی اور گھڑکن سے جو گیس نکل رہی ہے، نہ اس کی رائلٹی مل رہی ہے، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت 5 کلومیٹر کے گرد میں گاؤں کو گیس مل رہی ہے۔ حالت یہ ہے کہ گیس کمپنیوں کے اندر بیٹھے ہوئے مسجد میں جھاڑو لگانے والے، مؤذن، کپڑے استری کرنے والے، وہ بھی پنجاب سے لائے گئے ہیں۔ سندھ والوں کو کپڑے استری کرنے کی بھی اجازت نہیں کہ وہ گورکھ کے گیس کمپنی میں کپڑے استری کر سکیں، یہ شرم کا مقام نہیں ہے۔ حالت یہ ہے جوہی شاخ کو پانی نہیں ملتا، زرعی زمینیں بنجر ہو چکی ہے، اور سیلابوں کے بار بار آنے کے باوجود میہر، خیرپور میرس، خیرپور ناتن شاہ کے لیے کوئی بھی رنگ بند کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ گاج ڈیم بنانے کا اعلان کیا گیا، ہر سال اس کے لیے بجٹ رکھی جاتی ہے، لیکن کوئی ہر سال گاج ڈیم کے لیے پیسے منظور ہونے کے بعد کام نہیں چل رہا۔ اور میں آج یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ککڑ میں کیڈٹ کالج بن رہا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ ککڑ میں ان نوجوانوں کے اچھے تعلیم کے لیے کیڈٹ کالج کا کام کیوں بند کیا گیا ہے؟ دادو والو، ہم ان مظالم کو لے کر نکلے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو 2,000 روپے پر ووٹ خریدا جا رہا ہے، انکم سپورٹ کے 8,000 روپے پر ہمارے خواتین کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ 8,000 آپ کے ماں، بہن اور بیٹی کو، اور خود 1 مہینے میں 1 ارب روپے کی کرپشن، سال میں ایک ضلع میں 50 ارب کی کرپشن۔ کیوں؟ یہ ان کے باپ دادا کا پیسہ ہے، یہ ان کے زمینوں کا پیسہ ہے، یہ سندھ کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے۔ ہم ان 8,000 کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے، اقتدار میں آ کر انشاءاللہ سندھ کے غریبوں کی اسی طرح خدمت کریں گے جس طرح سیلاب نے جمعیت علماء اسلام نے دادو والوں کی خدمت کی۔ دادو والوں بتاؤ، کیا سیلاب میں مولویوں نے آپ کی خدمت کی یا نہیں کی؟ یہی دادو تھا نا، خیرپور ناتن شاہ تھا، اپنے گھر والے بھاگ رہے تھے، ماؤں بہنوں کے پاؤں میں چپلیں نہیں تھی، معصوم بچوں کی آہیں آج بھی میرے کانوں میں ہیں۔ رات کو 3:30 بجے میں خیرپور ناتن شاہ پہنچا تھا، اپنے علاقے کے لوگ خیرپور ناتن شاہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، لیکن وہاں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہا تھا تو جمعیت علماء اسلام تھی۔ پھر اس کے بعد 11 فٹ پانی تھا، کشتیوں میں چڑھ کر گوزوں میں پہنچا، سپٹوں میں پہنچا، خیرپور ناتن شاہ میں پہنچا۔ میری جماعت سے زیادہ کس نے خدمت کی ہے؟ اور دادو والو، اگر کرونا میں اور سیلاب میں ہم ہیلی کاپٹروں میں چڑھ کر، کشتیوں میں چڑھ کر، گاڑیوں میں چڑھ کر، لانچوں میں چڑھ کر بے یار اور مددگاری کے باوجود آپ کو بے یار اور مددگار نہیں چھوڑ رہے تھے، تو یقین رکھو ایک مرتبہ اقتدار جمعیت علماء کے حوالے کرو، ہم انشاءاللہ سندھ سے غربت کا خاتمہ کر کے رکھیں گے۔ اور آج میں اپنے اکابرین کی اجازت سے 18 نکاتی ایجنڈا پیش کر رہا اور اعلان کر رہا، آنے والی حکومت سندھ میں
जमीयत उलमा इस्लाम अपने इत्तेहादियों के साथ बनाएगी। आने वाली हुकूमत आपकी है इंशाअल्लाह। आहिस्ता कर रहे हो, यकीन नहीं है? इंशाअल्लाह। आहिस्ता कर रहे हो, यकीन नहीं है? इंशाअल्लाह। वो दिन गए, वो दिन गए। देख लो रात के 11:15 बज रहे हैं और आखिर चौक तक नजर खत्म हो रही है, लोग खत्म नहीं हो रहे। और फिर गिन लो जरा, यहाँ बैठो बाबा बैठो, और फिर गिन लो दाढ़ी वाले कितने हैं, बगैर दाढ़ी वाले कितने हैं। जरा आप गिनो ना, मौलवी कितने हैं, गैर मौलवी कितने हैं, तलबा कितने हैं और आम आदमी कितने हैं, नौजवान कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, आम शहरी कितने हैं। ये तो शुक्र करो कि हमने खवातीन को नहीं बुलाया, वरना 2-2 शादियां हमने कर रखी हैं। खवातीन को भी बुलाते तो दादू फिर भरा होगा सिर्फ हमारे खवातीन से। लेकिन अभी गौरी साहब ने हुक्म किया है कि मरकज ने, जमात ने हुक्म किया है कि खवातीन विंग को फाल करें। अगला मरहला इसके बाद से नमन मार्च के बाद खवातीन मार्च का होगा, फिर देखना मजा। अगली हुकूमत हम बना रहे हैं इंशाअल्लाह। नौजवानों इत्तेहादियों के साथ अगली हुकूमत हम बना रहे हैं इंशाअल्लाह। अगली हुकूमत हमारी है इंशाअल्लाह। और दादू वालों, मैं वक्त से पहले 18 नुकाती एजेंडे का ऐलान कर रहा हूं। हम हुकूमत में आकर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? सुनो, अल्लाह की इबादत वडेरों की नहीं करेंगे, सरदारों की नहीं करेंगे, नवाबों की नहीं करेंगे। हम अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, हर जालिम से बगावत करेंगे, हर मजलूम की हिमायत करेंगे। और बिला तफरीक, कौन देवबंदी, कौन बरेलवी, कौन शिया, कौन मुकल्लिद गैर मुकल्लिद, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन मेघवाड़ और मारवाड़ी, बिला तफरीक पूरी इंसानियत की इक़्तिदार में आकर खिदमत करेंगे। उसके साथ पढ़े लिखे नौजवानों को बाइज्जत रोजगार फराहम करके गुर्बत का खात्मा करेंगे। तीसरा, 100% बदअमनी, डाकूराज, स्ट्रीट क्राइम को इक़्तिदार में आकर खत्म करेंगे। अवाम के जान माल, इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। औलाद की तालीम और तरबियत के लिए हर इलाके में बेहतरीन स्कूल, कॉलेज और टेक्निकल वोकेशनल इदारे कायम करेंगे। पढ़े लिखे नौजवानों को कारआमद बनाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलरशिप देकर तालीमी हुनरी शिक्षा के मौके फराहम करेंगे। बिला तफरीक हर जरूरतमंद के दरवाजे पर पहुंचकर उसको इमदाद पहुंचाएंगे। 100% मैं ऐलान करता हूं, इक़्तिदार में आकर जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में सरकारी इदारों में 100% करप्शन का खात्मा करेगी। और 75 सालों से जिन्होंने सिंध के अवाम का पैसा लूटा है, उनसे हिसाब बराबर करके उनके जमीनें और बंगले बेचकर लूटा हुआ पैसा सिंध के अवाम को वापस दिलवाएंगे। इक़्तिदार में आकर हम जमीयत उलमा इस्लाम वाले सरकारी अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करके 100% इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त बनाएंगे। तबकाती निज़ाम तालीम को खत्म करेंगे। ये प्राइवेट, ये सरकारी, ये कैम्ब्रिज, ये ऑक्सफोर्ड, किसी का बेटा लंदन में, किसी का अमेरिका में, किसी का जर्मनी में, और गरीब का बेटा पकोड़े बेचने में मसरूफ। मैं आज ऐलान करता हूं, जमीयत उलमा इक़्तिदार में आने के बाद तबकाती निज़ाम तालीम को खत्म करेगी। एक निज़ाम तालीम होगा, दादू के सब्जी बेचने वाले का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा, सिंध के वजीर आला का बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा। मैं आज ऐलान करता हूं कि इक़्तिदार में आने के बाद पुलिस वालों आप खुश हो जाओ, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें 1 तोला सोने के बराबर करेंगे। फिर लूटने नहीं देंगे अवाम को। आपको तनख्वाह आपकी 1 तोला सोने के बराबर होगी। फिर 10-10 रुपए ट्रक वालों से लेने की इजाजत नहीं होगी। और उसके साथ साथ प्राइवेट इदारों में काम करने वाले मुलाजिमीन को आधा तोला तनख्वाह उनके इदारों से दिलवाएंगे, आधा तोला सोने जितनी तनख्वाह। मैं ऐलान करता हूं कि इक़्तिदार में आने के बाद जमीयत उलमा सिंध में आइस, कोकेन, हीरोइन, शराब, मंशियात के तमाम
تشدد کو فوری طور پر بند کریں گے اور سندھ سے منشیات کا خاتمہ کریں گے. اور میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اقتدار میں آنے کے بعد فرقہ واریت کی لعنت کو ختم کر کے مذہبی رواداری اور اخلاق کے دائرے میں سب کو مذہب اور مسلک پرچار کا حق دے گی. ہم اقتدار میں آنے کے بعد سنو اہم اعلان کرنے جا رہا ہوں. جمعیت علماء سندھ میں اقتدار میں آنے کے بعد ہر سال 5 کروڑ کلو آٹا، ہر سال 5 کروڑ کلو آٹا ہم ہر سال سندھ کے بے روزگار اور بیوہ خواتین کے دروازے پر پہنچائیں گے. میں اعلان کرتا ہوں کہ اقتدار میں آنے کے بعد بحریہ ٹاؤن، ذوالفقار آباد جیسے منصوبے سرکاری سطح پر وہ امیروں کے لیے ہیں، وہ سندھ کی زمینیں ہڑپانے کے لیے ہیں، وہ آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہیں. ہم اس طرح کے ترقی یافتہ شہر سندھ کے 30 ضلعوں میں نئے شہر قائم کریں گے اور سندھ کے وہ بے گھر نوجوان جن کو اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، باپ دادا چاچے اور ماما کے ساتھ ادھار پہ رہتے ہیں، ہم ان بے گھر لوگوں کو 5 سال کے آسان قسطوں پر اپنا گھر فراہم کریں گے 30 ضلعوں میں. میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اقتدار میں آنے کے بعد سندھ کے وسائل، جزائر، سرکاری وسیلوں، زمینوں، کاروجر سے لے کر ہر گیس آئل ہو یا